وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج فإنه أقص للبصر وأحسن للفرج فإن لكم وجاء وحديث الآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام أخرجه مسلم. ہر طرح کی تعریفات اور تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات خالق کائنات مالک رب ارض و سما کے لیے، مالک رب ذوالجلال کے لیے، جس کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں اپنی طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے کہ اللہ وحدہ لا شریک اکیلا تنہا اور واحد معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں تمام لوگوں کی میں اپنے طرف سے ان کے باطل ہونے کے تعلق سے میں یہی کہوں گا کہ معبودان باطلہ کی تردید کرتا ہوں میں پورے لفظوں میں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات میں جہاں پر بہت ساری چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر وہ جو محکم آیات اور متشابہ آیات اور ان تمام آیات کی شکل میں اور نشانی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہدیہ گراں قدر ہدیہ اور تحفہ دیا اور اس تحفے سے نوازا، اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے گئے تمام اللہ کے برگزیدہ بندے اور تمام نبی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور خصوصاً آخری نبی آقائے نامدار حبیب محتشم رسول معظم جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بہار درود و سلام۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں نے ابھی سورہ نور کی آیت نمبر 30، یہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو کر کے 31 میں ختم ہو جاتی ہے وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ نور کی 18۔ اور اگر آپ علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ کی کتاب مشکات المصابیح اٹھائیں گے تو مشکات المصابیح کی پہلی حدیث، دوسری جلد کی میں پہلی حدیث بتا رہا ہوں کہ اس حدیث سے وہی حدیث میں نے پڑھی اور اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بھی اسی حدیث کو روایت کیا اور نقل کیا ہے۔ اسی کے تناظر میں آج کے جمعے کا خطبہ جو میں انشاءاللہ میرا رہے گا وہ جمعے کا خطبہ یہ ہوگا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم سنت ہے۔ نکاح نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں نے اس کو شمار کیا ہے کہ 18,000 مخلوق، لیکن اللہ تعالی مخلوق ہیں، تمام مخلوق کے اوپر کسی کو کوئی یہ اختیار حاصل نہیں ہوا کہ تمام مخلوقات کی وہ شمار صحیح معنوں میں کر پائے یا گنتی صحیح معنوں میں پیش کر پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانیت کو جو اللہ رب العالمین نے سب سے فوقیت اور سب سے اونچا سب سے افضل جو مقام دیا وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کو جب وہی قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ رب العالمین نے کہا یہ مقام، یہ انتہائی مقام اور بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا، اور وہی مقام اور مرتبہ
پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، یہ پہلی تخلیق جو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ دوسری تخلیق عورت کی تخلیق اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے مرد سے اللہ رب العالمین نے عورت کو وجود بخشا، حوا علیہ السلام کی یہ دوسری تخلیق۔ تیسری تخلیق جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف عورت سے، صرف اور صرف ماں سے ہم نے ان کی تخلیق کی اور لوگوں کو اس چیز کو آگاہ کر کے دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر طریقے کی اس پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے تخلیق کرتے انسان کو کن فیکون کے اندر کہتے ہی اللہ رب العالمین پورے دنیا کو وجود میں کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ستت ایام کہا۔ اللہ رب العالمین کے ہر چیز میں کوئی بارہ نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق سے تخلیق سے اللہ رب العالمین کی کوئی چیز بارہ نہیں اور بار نہیں۔ اور چوتھی تخلیق میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چار تخلیقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی وجود کے لیے اور وجود زم سے ہے تصویر کائنات میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو وجود دیا اور عورت کا جو وجود اللہ رب العالمین نے بخشا، آج ماڈرن دور اور فینسیبل بہت ہی فینسی دور ہے، ماڈرن دور ہے، لیکن ایسے دور میں آج جو ہمارے گھروں کی اسلامی بیٹیاں، بہویں، بیٹیاں، لڑکیاں، ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں آج اس چیز کے تعلق سے کہتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، کھلی آزادی نہیں ہے۔ کھلی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو مقام شاذ و نادر کسی ادیان میں آپ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کسی بھی ادیان میں چلے جائیں، مثال کے طور پر آپ یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، جینیزم کو دیکھ لیں، کرسچینٹی کو دیکھ لیں، کسی بھی اس میں آپ دیکھ لیں، اگر عورت کو لا کر کے کیا کہتے ہیں کہہ دیجیے کہ ننگ مادر ذات کر کے عورت کو لا کر کے پیش کر دیا ہوا، اور اس کا اندازہ اگر لگانا ہے اگر آپ کو تو آپ اپنے گھروں میں جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کے اس پہ شوق ہو، صابن ہو یا کوئی کھانے والی چیز ہو، اس میں عورت کی تصویر آپ کو ضرور نظر آئے۔ بغیر عورت کی تصویر کے باہر کے لوگوں نے کوئی چیز آج تک کی فروخت ہی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ فلمی دنیا کو لے لیجیے، اگر فلمی دنیا سے عورتوں کو اور ان عورتوں کو نکال دیا جائے جس میں ہیروئن کا رول کرتی ہیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں کوئی فلم کی طرف جھانکے گا نہیں، دیکھے گا۔ تو دوسری قوم نے عورتوں کو نیام کیا، عورتوں کو بدنام کیا، ہر چیز سے بے دخل کیا، اپنے اس سے بے دخل کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ایک ایسا واحد مذہب اور مذہبی اسلام ہی ہے کہ مذہبی اسلام نے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ شاذ و نادر کوئی ادیان میں ایسا مقام و مرتبہ نہیں پایا جاتا اور نہیں ملتا بھی۔ اور یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت کے وجود اور انسانیت کی بقا قیامت تک قائم ہے، اور نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ برقرار رہے اور وہ سلسلہ چلتا رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے سورہ نور کی آیت نمبر 31 اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نکاح کرنے کا ایک حکم دیا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے نوجوانوں کے نکاح کر دو، نوجوانوں کے نکاح کر دو، اور اپنے باغی اور غلام جو تمہارے ماتحتی میں ہیں، باغیاں کنیزائیں جو غلامیاں تمہاری ماتحتی میں ہیں، ان کے بھی نکاح کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور یہ نکاح کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اللہ رب العالمین نے، اور نکاح کا مین مقصد بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایک چیز کا یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی میرا بیٹا
اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوا. اللہ کی قسم، یا تو آپ کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، یا تو رب کائنات کا جو قرآن ہے اس قرآن پر یقین نہیں، قرآن کی آیات پر یقین نہیں. میں کہتا ہوں کہ یقین نہیں، یقین کرو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ. اگر جو آدمی رکھتا ہوگا مکمل جس کا توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کے ساتھ پر ہوگا، وہ کبھی اپنے زبان سے ایسے الفاظ کو نکالنا تو دلگران کی بات کبھی اپنی زبان پر لانے کی جرات نہیں کرے گا. وہ کہ میرا بیٹا ابھی اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہوا ہے، میرا بیٹا ابھی کوئی اس پر نہیں آیا ہے، میرے بیٹے کو کوئی سرکاری جاب نہیں ملا ہے، میرے بیٹے کو کوئی نوکری نہیں ملی ہے، میرا بیٹا ابھی کہیں باہر نہیں گیا ہے، باہر کنٹری میں کمانے کے لیے نہیں گیا ہے. یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو گویا کہ شریعت اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام کی مخالفت، اسلام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سنی تھی. اسلام کی مخالفت ایسی ہو رہی ہے کیوں؟ انسان کو جس طریقے سے بھوک لگتی ہے، بھوک، یہ پیٹ ہمارا بھوک محسوس کرتا ہے اور بھوک لگتی ہے پیٹ کو، ایسے ہر انسان کے اندر، مرد و عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی مادیت، ایسی قوت، ایسی تقویت اللہ رب العالمین نے قوت اور مادیت رکھی ہے کہ وہ انسان کا نفس اسے مانگتا ہے، اس چیز کو مانگتا ہے. جس طریقے سے جوانی کے دہلیز پر لڑکیاں ہمارے قدر رکھتی ہیں اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جب اپنی جوانی کی دہلیز پر قدر رکھتے ہیں، ان کو قابو کرنا پورے معاشرے کے لوگوں کو اگر وہ دیکھا جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. کس طریقے سے وہ بچے کو قابو کیا؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جو وہ قوت، وہ مادیت، وہ مادہ منویہ اور وہ تقویت جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، وہ چیز اپنے جب بلوغت میں پہنچتی ہے اور بلوغت میں پہنچنے کے بعد میں اس چیز کو وہ طلب کرتی ہے اور یہیں سے ہمارے نوجوان اور نوجوان بے راہبی کا شکار ہوتے ہیں. یہیں سے ہماری لڑکیاں بے راہبی کا شکار ہوتی ہیں، جنسی بے راہبی کا شکار ہوتی ہیں. کوئی اپنا گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ ڈھونڈا ہے، کوئی اپنا کچھ تلاش کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں کے اندر آتی ہیں. کیوں؟ جب ان کا وقت ان کے نکاح ہم نہیں کرتے. مخالفت کس نے کیا؟ اس نوجوان نے مخالفت کیا یا اس لڑکی نے مخالفت کیا یا جس کے ماتحتی میں وہ دونوں بچے پیدا ہوئے ہیں جس کے نسخے سے ان لوگوں نے مخالفت کیا؟ کون کوئی رہا ہوگا؟ آئیے اس چیز کی طرف ہم چلتے ہیں. نکاح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ایسا اور یعنی نکاح میں آسانی کرنے کا حکم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آسانی ہوتا ہے. نکاح میں آسانی نہ ہونے کی وجہ سے آپ معاملہ فرق ہے. ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا پوائنٹ جو ہے نکاح میں آسانی نہیں ہے. اس لیے زناکاریاں اور حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میں آسانی پیدا کرو اور نکاح آسانی سے زیادہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ نکاح جتنا آسان ہو اور جتنا کم خرچ میں نکل جائے اتنا کم خرچ میں اس نکاح کو انجام دے دو. ابھی رات کی بات ہے، اللہ کی قسم میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا. باپ کی حالت میں بتا دوں کہ کچرا چنتا ہوا راستوں سے کچرا چنتا ہے. اس کی بیٹی کا نکاح خراب تھا. میں نکاح پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کے نکاح کو پڑھنے کے لیے میں گیا تھا ہمارے بازو میں کھرولی میں. یعنی باپ کو اتنی بھی استطاعت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کی وہ نکاح کر سکے. اللہ کے قسم غریبوں کی حالت یہ ہے اور مالداروں کی حالت پر اللہ اکبر. یہی ممبئی کی سرزمین میں چلے جائیے، بڑے بڑے لوگ 14 کروڑ 25 کروڑ روپے صرف خالی لڑکیوں میں شادی میں خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ رب العالمین سوال کرے گا، مسلمانوں پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے یہ کیا کیا، کس چیز میں یہ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، کس چیز میں خرچ کیا. جہاں شادی میں ہم نے بڑی اچھا کھانا بہت اچھا کیا، بڑا اچھا پنڈال تھا، بڑی اس میں لائٹیں خطبہ یہ ساری چیزیں تھیں، اس میں بہت سارے بیٹا یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا جواب.
ائمہ نے جنہوں نے سیر نگاروں نے اتنی تعداد لکھی ہے، 9 بیویاں، 10 بیویاں، 11 بیویاں، جنہوں نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑا 12 بیویاں. کیوں؟ ان کے بدن سے بھی ابراہیم ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اس لیے 12 بیویاں. نبی کائنات نے 12 شادی اپنی کی اور 4 شادی اپنے بیٹیوں کی. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی بیٹی سے نکاح کیا. امیر معاویہ کی بہن سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. لیکن کسی نکاح میں اسراف اگر ملتا ہے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. مسلمان، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کا جو سرمایہ اور جو ہمارا دو طریقے سے جو خرچ ہو رہا ہے اس چیز پر ہمیں قدم لگانے کی ضرورت ہے. اگر یقینی والوں نے ہمیں نہیں سمجھا اور یہی بے جا اسراف اگر کرتے رہے ہم، اللہ رب العالمین کے ہاں تو پکڑ تو ہوگی ہی، ہماری بات میں ہوگی. لیکن وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہوں کی سزا انسانیت کو آخرت میں ہی نہیں ملتی ہے بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ہر گناہ کی سزا، بہت ساری گناہوں کی سزا. انسان کی زندگی کی بلکہ جو زندگی ہوتی ہے وہ سارے گناہوں کی سزا بس قیامت پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. وہاں تو جو سزا مقرر ہوگا وہ تو اللہ رب العالمین معاوضہ کرے گا ہی، لیکن دنیا میں جو معاوضہ ہوگا اور دنیا میں جس طریقے سے ہمارا جو معاشرے میں جو ہمارا اس کا وہ آئے گا، نچوڑ آئے گا اور معاشرے میں جو ہمارا نام آئے گا اس کے مطابق بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو کہہ رہا تھا میں کہ اللہ رب العالمین کے کلام پر اور اس آیت کریمہ پر یقین رکھو. جو لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ابھی جوان نہیں ہوا، میری بیٹی بلوغت کے دہلیز کو نہیں پہنچی، اللہ کی قسم اپنی بیٹیوں کے اور اپنے بیٹوں کے اگر موبائل کو چیک کر لو، اگر جوان ہے موبائل کو چیک کرو، دیکھو کتنے کتنے فرینڈز ہیں. یہ کیا ہے؟ میں حق بات کہہ رہا ہوں اور بے باغے دہرے بات کر کے کہہ رہا ہوں، کسی سے کوئی ڈر نہیں. اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دیا ہے، یہ مرکہ مجھے دیا ہے اور مجھے یہ کھڑا ہونے کا اس پر اختیار کیا اللہ رب العالمین نے. اور اس لیے میں آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں کہ اگر اس چیز میں اگر ہم نے اسراف سے کام لیا تو ہمارا یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہلاکت کی طرف چلا جائے گا. آج کتنی لڑکیاں، آج ہمارے معاشرے کی کتنی لڑکیاں آج مرتد ہو گئی، آج غیر قوم کے پاس چلی گئی. کون اس کا جواب دے ہوگا؟ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا. اگر امت کا دم ہے، امت کی ماں و بہن بیٹیوں کے لیے ہمارے اندر دم ہے، اللہ کی قسم اس کے تعلق سے مولانا نعمانی صاحب نے بھی سروے کروانے کے بعد میں کچھ 8 لاکھ سے زائد لڑکیاں اگر مرتد ہوئی غیر مسلموں سے جنہوں نے کہا. یاد رکھیں آپ، جب ہم نکاح میں آسانی نہیں کریں اور نکاح میں آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی، اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3-4 میں دیکھیں اٹھائیے. مثنا و ثلاث و رباع، نکاح کرو 2-2 3-3 4-4. اللہ رب العالمین نے ایک کیوں نہیں کہا؟ واحد کا لفظ ہی اللہ رب العالمین نے لایا. اس لیے یہاں پر بھی اس کی تربیت اور توثیق بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت پورے مکمل 40 سال 60 سال یا 35 سال 40 سال تک اپنے اکیلے شوہر کو برداشت نہیں کر پائے گی، اکیلی عورت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثنا و ثلاث و رباع اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، 2 سے شروع کیا تھا، ایک نہیں. ہاں جب ان کے درمیان میں عدل و انصاف کرنے کے نہ کر پاؤ، ڈر نہ ہو تمہیں خوف آئے ہو کہ ان کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر پاؤ، تب ایک پر آپ گزارا کرو. اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی. لیکن اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ واقعی میں بہت ہی دل کو چھونے والی بات ہے. لیکن جب قرآن میں ہم افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا؟ قرآن کو تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے. قرآن میں تدبر تفکر یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آج ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی موجود نہیں کہ جس میں یونیورسٹی میں صرف خالی انگلش
میں تخریج کرنے کا طریقہ یا حدیث کے اوپر ریسرچ کرنے کا طریقہ، قرآن کی آیات پر ریسرچ کرنے کا طریقہ کہیں نہیں پڑھا جاتا. پورے ہندوستان بڑی بڑی یونیورسٹی کے بارے میں کہتا ہے. تو وہ ہمارا ذہن کہاں لے گا کہ ہم ریسرچ کر پائیں اس آیت کریمہ سے کیا ریسرچ ہوتا ہے. جس طریقے سے یہودی ریسرچ کرتے ہیں قرآن کی آیات کو، اسی طریقے سے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے چہیتے صحابی جن کے تعلق سے میں نے ابھی حدیث پڑھی، وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7574 یا 7000 سے زائد حدیث ان سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی سعید بن المسیب سید التابعین سے کیا، اور سید التابعین نے اپنی بیٹی کا نکاح جو کیا ہے ابو وداع اپنے ایک شاگرد سے کیا ہے جس کا نکاح ہو گیا تھا، اس کی بیوی تھی، لیکن کئی دنوں سے وہ وہاں سے علاج سے غائب تھے، ان کے درس سے غائب تھے. لیکن اچانک پہنچے ابو وداع اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اور سید التابعین ہیں، تابعینوں کے سردار ہیں، انہوں نے نکاح کیا. ان کے بعد نکاح کے پیغام خلیفہ مروان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، ان جیسے بڑے بڑے سلاطین نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہے سعید بن المسیب آپ ہم سے کر دیجیے. لیکن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، جو مسجد نبوی میں مسجد درس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر فائز تھے، اور اس کے بعد میں کبھی چپل استعمال نہیں کیا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے. کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طریقے سے تھے کہ کبھی چپل استعمال نہیں کرتے تھے مسجد نبوی کی، جب ادھر شہر میں چلتے یا کہیں آزو بازو میں چلتے. تو اس لیے لوگوں نے پوچھا چپل کو نہیں استعمال کرتے ہیں؟ کہا اللہ اکبر، یہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمائے مبارک اس زمین پر پڑے ہوئے ہیں لوگوں، اس لیے میں یہاں پر چپل پہننا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، تاکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے اندر میں وصل ہو جائے، ان کے قدموں کی مبارک وہ چیز میرے اندر میں وصل ہو جائے، اللہ رب العالمین میرے اندر وہ چیز ڈال دے. یہ سید التابعین سید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح، اتنا سادہ نکاح. اگر میں نے ایسا نکاح ہندوستان میں دیکھا تو ایک عالم کو میں نے دیکھا جو بھی بدنام زمانہ ہے، عالم مولانا سلمان صاحب، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. مولانا سلمان صاحب نے بھی اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کا نکاح، دو بیٹیوں کا نکاح پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور اسی درس میں ہی انہوں نے اپنے گھر میں بھیجا، کہا کہ جاؤ میری اہلیہ کو بولو کہ میں دو بچوں سے نکاح اپنی بیٹیوں کو تیار کر دیں اور بیٹیوں سے میں نکاح کرتا ہوں. یہاں پر درس میں کلاس روم میں ہی نکاح پڑھا دیا، بیٹیوں کو تیار کر کے آئے، ان کے حوالے کیا، بھیج دیا. آج کوئی بھی یہ واقعہ جانتا ہے؟ جاؤ نہ جو کٹھوری میں چلے جاؤ، کٹھوری میں چلے جاؤ، سید احمد شہید یونیورسٹی میں چلے جاؤ، جو مولانا سلمان صاحب کی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں چلے جاؤ، پوچھنے کے لیے اس بات کو کہ انہوں نے ایسے اپنی بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی شادی کی. اپنی جماعت میں مجھے کوئی ایسا عالم نہیں ملا کہ جو کسی نے اتنی سادگی سے مجھے نشانی کی. اللہ آج میری 33 سالہ زندگی ہے، 33 سالہ زندگی میں کہاں کہاں نے پورے ہندوستان کا میں نے معائنہ کیا دیکھا، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا عالم نظر نہیں آیا کہ جن عالم نے اتنی سادگی سے نکاح کیا ہو جیسے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کیا تھا. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کیا، اپنی بیٹی کا نکاح، بڑے بڑے سلاطین خلفاء ان کے وہ آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد میں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دیکھا کہ ان کے ایک شاگرد ابو وداع شاگرد ہے، اور وہ شاگرد جو بڑی بے چینی کی حالت میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا کلاس روم میں، اور اس میں درس میں بیٹھا ہوا. پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کئی دنوں سے غائب تھے. کہا شیخ غیبوبت کی وجہ کیا ہے؟ آپ غائب کیوں تھے؟ بڑے ڈرتے ہوئے ادب سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا. شاگرد نے کہا شیخ میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ ابو وداع کے زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا، اللہ کی قسم مسلمانوں مسلمانیت کے دعوی میں دے سب لوگ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے ائمہ، اپنے سلف، اپنے خلف، اپنے تمام علماء اعظام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو، دیکھو کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں کس طریقے سے انہوں نے انقلاب پیدا کیا. تبھی تو اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام دے دیا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تیسرے پارے میں کہہ دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نبیوں کے بعد میں یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے دیا. اور یہ مقام اور مرتبہ
کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے مجھے جو دیا ایسے ہی نہیں دے دیا, ایسے ہی انہیں نہیں دے دیا, خیرات میں نہیں دے دیا. اللہ رب العالمین نے ان کی تقویٰ شعاری, ان کی پرہیزگاری, ان کی تمام چیزیں, ان کی عبادت گزاری, اللہ رب العالمین سے لو, اللہ رب العالمین سے ہمدردی, یہ تمام چیزیں محبت مودت, ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مدد رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ اونچا مقام دیا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اے میرے شاگرد, اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں تو تیری کیا رائے ہے؟ بیوی کا انتقال ہو گیا 6-7 دن سے, شیخ کی کلاس میں, شیخ کے درس میں شامل نہیں ہوا تھا وہ آدمی اور وہ نوجوان, لیکن اس کے بعد میں اور نکاح کے لیے جب پیشکش کیا سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے, سید التابعین, تابعینوں کے سردار اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں تو یہ بتا تیری کیا رائے ہوگی؟ شرط سے اللہ کی قسم ابو وداع کا چہرہ جھک گیا, اب کچھ بول نہیں پائے کہ استاد کے ساتھ کون بول پاتا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد میں نکاح پڑھنے کے بعد میں نکاح پڑھا, ان کا خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد میں عشاء الرمون کرایا اور کہا جاؤ آنے دو نکاح, جاؤ اعلان کرو اپنے گھر پہ. گئے ابو وداع, اپنی ماں سے کہا, بوڑھا ماں سے کہ ماں آج میرے استاد محترم سعید التابعین سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کیا ہے. اب جا کر کے چھت پر اعلان کر دیا کہ سعید بن المسیب کی بیٹی کا عقد میرے ساتھ میں ہوا ہے. اللہ, اور رات میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آج بڑی بڑی گاڑیاں سجائی جاتی ہیں, چاہے وہ مالوں سے سجاتے ہو, گاڑی کو سجانے سے کیا ملتا ہے بتاؤ؟ یہ اتنی انسانیت کی ہماری عقل پر ماتم ہونا چاہیے کہ گاڑی سجانے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ بوڑھا بہت بڑا کروڑپتی ہے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی قسم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا آپ نے اور پہنچ گئے, دروازے پر دستک دیا, کہا ابو وداع دستک دے رہے ہیں, اور پیچھے ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. جب سامنے سے ابو وداع نے دروازہ کھولا, اللہ کی قسم سامنے سے نکلتی ہوئی کون؟ وہ نکلے, ابو وداع نکلے. ارے شیخ آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی, آپ مجھ سے کہہ دیے ہوتے میں آ گیا ہوتا. اللہ کی قسم سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں بیٹا, یہ تیری امانت ہے. اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا, کہا یہ تیری امانت ہے. ہمارے اسلاف نے جو نکاح کیا ہے اور نکاح میں جو نصب کیا ہے وہ آج یہی ہونا چاہیے مسلمانوں, اس طریقے سے ہماری اولاد میں بھی نکاح کو ہونا چاہیے. نکاح میں آسانی پیدا کرو, اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بار بار کسی انسان کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے مسلمانوں. یہ اللہ رب العالمین نے بڑا اچھی موقع, بڑا سنہرا موقع ہمارا آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور اس میں تحریر پر ہوتے ہی ہر انسان کی یہ تقدو ہوتی ہے, یہ کوشش ہوتی ہے میرا جوڑا جو ملے بہت اچھا ملے, لیکن اس جوڑے کے لیے کب ہمارے نوجوانوں نے اللہ رب العالمین سے بھی ہو گیا ہے کہ جو میرا جوڑا ملنے والا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے بھی کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے کبھی ہم نے یہ کیا, مشورہ کیا ہے, استخارہ پڑھ کر کے استخارہ کیا ہے. نبی کائنات نے تعلیم دیا جب نکاح کرنا اگر ہے تمہیں تو استخارہ کر لیا, اس سے بھی آسانی پیدا ہو جائے. آپ کی اگر اس میں بیوی اگر غلط ملنے والی ہے, اللہ رب العالمین اس سے آپ کو محفوظ کر دے گا. استخارہ بھی کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور سنت نبویہ پر نکاح کرنے والا بنائے, اور اسی کے سنت پر اور ہمیں کم کرنے والا بنائے. بار الہ ہم سے جو تباہیاں ہوئی, جو کوتاہیاں ہوئی, انہیں تو اللہ مدد فرما, اللہ تمہیں معاف فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده